فرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آواز بلند صلوات پڑھے محمد و پروردگار عالم اس ماہ میں ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد کی وجہ سے یہ مجالس برپا کی جاتی ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ جس سایہ کریمہ کو سرنامہ کلام بنایا، آیت تو بہت چھوٹی ہے لیکن پیغام بہت بڑا لے کر آئی ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں آئیں، ایک کتاب، دوسرا نور۔ یہاں پہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ نور ہے اس سے مراد یہی کتاب ہے، یہی قرآن ہے، لیکن اکثر مفسروں نے لکھا کیونکہ نور اور کتاب کے درمیان اللہ نے واو کا لفظ استعمال کیا، اور واو کا ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے تو اور کی معنی میں آتا ہے، یعنی ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے نور اور کتاب بھیجی، تو پتہ چلا نور اور ہے، کتاب اور ہے۔ اب نور کو سمجھانے کے لیے آپ سب کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، تو اگر آنکھیں بند ہوں تو نہ میں آپ کو نظر آؤں اور میں بند کروں تو آپ مجھے نظر نہ آئیں، تو پتہ چلا دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آنکھیں نہ ہوں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن ایک اور چیز بھی ہے، اگر وہ نہ ہو تو آنکھوں کے باوجود آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے نور، وہ ہے روشنی، وہ ہے لائٹ۔ اب فرق نہیں پڑتا سورج کی ہے، چاند کی ہے، بلب کی ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ فرمایا جس طرح آنکھوں کے ہوتے ہوئے اگر روشنی نہ ہو تم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، بالکل اسی طرح قرآن کے ہوتے ہوئے اگر نور نہ ہو تو قرآن کی حقیقت کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو انسان محتاج ہے اس نور کا، اور فرمایا پہلے نور کو بھیجا، بعد میں کتاب کو بھیجا۔ جب روشنی ہوگی تو اس کتاب کو پڑھ پاؤ گے، جب روشنی ہوگی تو کائنات کو دیکھ پاؤ گے۔ تو ظاہری نور اتنا با کمال ہے، اگر نہ ہو تو اے سی نہیں چلتی، اگر نہ ہو تو پنکھا نہیں چلتا، اگر نہ ہو تو یہ مائک کام نہیں کرتے۔ جب ظاہری نور ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو گھروں میں روشنی آ جاتی ہے۔ اب تصور کرو جس زندگی میں باطنی نور آ جائے، نور مصطفیٰ آ جائے، تو میرے مولا فرماتے ہیں جس کی زندگی میں ہمارا نور آ جاتا ہے، ہماری معرفت کا نور آ جاتا ہے، اس زندگی سے گمراہی ختم ہو جاتی ہے، ہدایت آ جاتی ہے، نجاست مٹ جاتی ہے، طہارت آ جاتی ہے، ضلالت مٹ جاتی ہے اور ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو فرمایا ظاہری نور بھی با کمال ہے، باطنی نور بھی با کمال ہے۔ جب تک یہ نور نہیں ہوگا تب تک تو قرآن کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب سوال یہ مولا جب نور تھا تو مسلمان قرآن کو پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ تفسیر کر رہے تھے، قرآن کے حقائق کو بیان کر رہے تھے، لیکن جب رسول خدا دنیا سے چلے گئے تو اب مسلمان کیا کریں؟ کسی نور کا ہونا تو ضروری ہے، یعنی جب تک قرآن ہے، خدا نے کہا جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، دو چیزیں میں نے بھیجی ہیں، نور بھی بھیجا ہے، کتاب بھی بھیجی ہے۔ اب مصطفیٰ جب کائنات سے گئے کتاب تو رہ گئی، نور کا کیا ہوگا؟ کوئی روشنی تو ہونی چاہیے۔ تو جواب کسی کے پاس نہیں، صرف مکتب اہل بیت کے پاس ہے کہ مصطفیٰ فرما کے گئے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد۔ کبھی گھبرانا نہیں کہ پہلا محمد چلا گیا، میں تجھے 12 محمد دے کر جا رہا ہوں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ جو اہل بیت کے در کے ماننے والے ہیں،
کیونکہ آپ 12 نوروں کے ماننے والے ہیں۔ جب تک یہ نور ہے کائنات چل رہی ہے، جب تک یہ نور ہے ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے، جب تک یہ نور ہے علم کا سرچشمہ بھی ہے۔ تبھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اگر میں اس نور کا منبع ہوں تو اس کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر میں چلا گیا پھر بھی گھبرانا نہیں، دروازہ علی ہے۔ اگر علی چلے گئے تو گھبرانا نہیں، دروازہ حسن ہے۔ اگر حسن چلے گئے تو گھبرانا نہیں، دروازہ حسین ابن علی ہے۔ واحد مکتب ہے جس کا دروازہ آج تک بند نہیں ہوا، آج تک یہ علم کا دروازہ، اور اس دروازے کی چھوٹی سی جھلک ہے یہ مجلس کہ حسین کائنات سے چلے گئے لیکن فرش عذاب بچھا کر چلے گئے۔ آپ کی نسلیں مجلس عزا میں آتی ہیں، یہ مجلس نور ہے، اور دلیل یہ ہے کہ ہر مسلمان کہتا ہے العلم نور، علم نور ہے، جہاں جہاں سے علم ملے وہاں سے سمجھو نور مل رہا ہے۔ یہ نور کس چیز کو روشن کرتا ہے؟ آپ مجلس سن کے جاتے ہیں، چہرہ نورانی نہیں ہوتا۔ آپ مجلس سن کے جاتے ہیں، آنکھیں نورانی نہیں ہوتی۔ مولا پھر یہ کیسا نور ہے؟ یہ کس جگہ کو نورانی کر رہا ہے؟ فرمایا اس جگہ کو نورانی کر رہا ہے جس کو صرف ملائک دیکھ سکتے ہیں۔ مولا وہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا تمہارے دل کو نورانی کر رہا ہے۔ مجلسیں علم انسان کے دل کو نورانی کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے جب ان لوگوں نے اس نور کا دروازہ چھوڑا اس کی وجہ کیا تھی؟ جب کربلا میں جاتے ہیں سب لوگ اہل بیت کو جانتے تھے، ان کی عظمت کو، ان کی کرامت کو، ان کے تمام تر افعال کو، کہتے تھے سب سے بڑی سخی یہ ہیں، کہتے تھے سب سے بڑے شجاع یہ ہیں، کہتے تھے یہ کریم بھی ہیں، یہ عابد بھی ہیں، یہ زین العابدین بھی ہیں، یہ باقر العلوم بھی ہیں۔ لولا سنتان لہلک نعمان کی باتیں بھی آئیں، اگر ان کے در پہ نہ جاتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ پھر وجہ کیا ہے کہ انہی کے در کو چھوڑا، انہی سے دشمنی کی، انہی سے دوری اختیار کی۔ معصوم فرماتے ہیں اس لیے چھوڑا کیونکہ ان کے وجود میں عقل نہیں تھی۔ اگر عقل ہوتی یہ کبھی در اہل بیت کو نہ چھیڑتے۔ تو فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے گا اور خدا کہے گا ان کو جہنم کے حوالے کر دو۔ کہیں گے پروردگارا ہم تو نماز بھی پڑھتے تھے، ہم تو روزہ بھی رکھتے تھے، ہم تو عبادت بھی کرتے تھے، پھر ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ کی آواز آئے گی کہ تم نے میرے نبی کو قتل کیا ہے۔ یہ تعجب میں کہے گا خدا میں تو 1970 میں پیدا ہوا، اس وقت تو تیرا کوئی نبی نہیں تھا۔ میں تو 60 اور 88 میں پیدا ہوا، اس وقت تو کوئی نبی نہیں تھا۔ اے خدا میں نے کون سے نبی کو قتل کیا؟ ارے میں تو اس کا کلمہ پڑھتے پڑھتے تھک گیا، میں تو روزے رکھ کے تھک گیا، میں تو نمازیں پڑھ کے تھک گیا۔ اللہ کی آواز آئے گی میں نے 2 نبی تجھے دیے تھے، ایک نبی ایکسٹرنل تھا، ایک نبی انٹرنل تھا۔ ایکسٹرنل نبی کا نام تھا محمد، انٹرنل نبی کا نام تھا عقل۔ تم نے اپنی عقل کو قتل کیا۔ فرمایا وہ قاتل عقل ہے جو حق کو چھوڑے اور باطل کے پیچھے جائے۔ وہ زمانہ گیا کہ آپ حدیثیں پڑھیں، روایتیں پڑھیں اور کسی کو شیعہ بنائیں۔ بہترین طریقہ کسی کو اہل بیت کے در پہ لانے کا ہے عقل۔ اور تعجب سے کہنا پڑتا ہے جو در عقل کے ماننے والے ہیں اگر انہی میں بے عقلی آ جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اپنے عقیدوں کی بنیاد عقل بناؤ۔ ہم نے عقیدوں کی بنیاد نقل بنائی۔ چھوٹا سا بچہ ہے 4 سال کا، مجلس میں لائے مومن نے نعرہ مارا نعرہ حیدری، بچہ سیکھ گیا کل مجھے بھی مارنا ہے۔ اس نے نقل سے نعرہ مارا، عقل سے نہیں مارا۔ یہ جوان ہو گیا نعرہ مارتا رہا، یہ نقل والا نعرہ ہے، عقل والا نہیں ہے۔ عقل والا وہ نعرہ ہے جو میدان احد میں نبی نے مارا تھا، جو یقین کر کے مدد مانگے، وہ عقل کا نعرہ ہے۔ کیا ہے کہ آج کا ہی مسلمان ہے نا، کلمہ پڑھتا ہے لیکن بدفعلی بھی کرتا ہے، ایکٹر ہے، ایکٹریسز ہے، ڈانسر ہے، مختلف کاموں میں ہے۔ رمضان میں دوپٹہ، رمضان ختم ہوا دوپٹہ گیا۔ اس کا مطلب لا الہ الا اللہ تو کہہ رہی ہے، لا الہ الا اللہ تو کہہ رہا ہے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ نقل والا ہے، عقل والا نہیں ہے۔ کیونکہ عقل کبھی نہیں کہتی کہ خدا صرف رمضان میں ہوتا ہے، خدا تو پورا سال ہے۔ عقل کبھی نہیں کہتی کہ حسین صرف مجلس میں ہوتے ہیں، عقل کہتی وہ ہر جگہ ہے۔ تو وسلموا تسلیما کا مطلب مسلمان نے سمجھا نہیں۔
اس نے صرف نقلاً لا الہ الا اللہ کہا، اس نے علی کو مجلس سے لیا بچپن سے سنتا ہوا۔ یہ جھگڑے ہوتے کیوں؟ جب مجتہد فتویٰ دیتا ہے فلاں کام نہ کرو، مومن لڑ پڑتا ہے، بچپن سے کر رہا ہوں۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اچانک کہہ رہے چھوڑ دو، بچپن سے کر رہا ہوں، یہ میرے وجود کا حصہ بن چکا ہے۔ بھائی دین عقل پہ چلتا ہے، دین نقل پہ نہیں چلتا۔ اگر خدا نقل کی بات کو مانتا تو ان بت پرستوں کا کیا قصور تھا جو بچپن سے بت پرستی میں تھے؟ تبھی معصوم فرماتے جب قیامت کے دن خدا لائے گا کسی مسلمان کو اور کہے گا بتا تم نے مجھے سجدہ کیا تو کیوں کیا؟ اگر جواب یہ ملا خدا تمہیں اس لیے سجدہ کیا کیونکہ میرے ماں باپ کرتے تھے، میرے آبا و اجداد کرتے تھے، فوراً خدا بت پرست کو لائے گا، بتا تو نے بت کو سجدہ کیوں کیا؟ وہ بھی کہے گا میرے ماں باپ کرتے تھے، میری سوسائٹی کرتی تھی، میرا معاشرہ کرتے تھا۔ خدا بھی سے کہے گا تو بتا کروں تو کیا کروں؟ جواب دونوں کا ایک ہے، اگر اسے جزا دوں تو تجھے بھی دینی ہے، اگر تجھے سزا دوں تو اسے بھی دینی ہے، کیونکہ دونوں نے نقل سے مانا ہے، کسی نے عقل سے نہیں مانا۔ یہی تو معیار ہے کہ علی کو ہم نے اگر امام مانا تو عقل سے مانا، اگر نقل سے ماننا تھا تو پہلے خلیفے کو مانتے، دوسرے کو مانتے، تیسرے کو مانتے، کیونکہ وہ قبائل کی رسم پہ بنے تھے۔ لیکن ہماری عقل تسلیم نہیں کر رہی تھی کہ ہم کسی جاہل کی جگہ پہ۔ عقل کیا کہتی ہے؟ میں نوجوانوں کو ایک جملہ کہتا ہوں، میں تو اگر کوئی کہے کہ علی کی امامت کو چھوڑ دو تو ٹھیک ہے، چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم علی کو آج کے بعد امام نہیں مانیں گے، لیکن جو یہ کہہ رہا ہے اسے ایک سوال کرو کہ علی کو امامت سے ہم ہٹا دینے کے لیے تیار ہیں، آج کے بعد جسے کہو گے امام مانیں گے، لیکن کسی ایسے کو امام بنا جو کم از کم علی سے بہتر ہو۔ واللہ میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائیں گے، بہتر امام لا ہی نہیں سکتے۔ ہر مسلمان مانتا ہے کہ میدان جنگ میں کوئی نہ بھاگا تو علی ہے، کوئی جو علی سے زیادہ شجاع ہو؟ کوئی ایسا امام لاؤ جو میدان سے نہ بھاگتا ہوا نظر آئے، کوئی ایسا امام لاؤ جو موت کے بستر پہ سوتا ہوا نظر آئے۔ ایسے کو ہم امام کیسے مانیں جو غار میں روتا ہوا نظر آئے؟ ایسا امام لاؤ جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے۔ ایسے کو امام کیسے مانے جو بیٹی سے مسئلے پوچھتا ہوا نظر آئے؟ بھائی یہ عقلانی باتیں میں حدیث میں نہیں جا رہا، میں روایت میں نہیں جا رہا، یہ تاریخ کے قصے ہیں، تمام تر مسلمان مانتے۔ فاتح خیبر کون؟ فاتح خندق کون؟ خود کہتے ہیں علی اگر تم نہ ہوتے تو ہم کرتے تو کیا کرتے؟ اور میں نے تعجب سے کہا، میں نے کہا 39 دن مسلمان لڑتا رہا، ایک دن علی آئے جنگ کی۔ اب کیونکہ اس بحث میں کیا تو پوری مجلس میری نکل جائے گی، اس میں کل آؤں گا، لیکن اشارہ کروں، ایک دن علی آئے، جب میرے آقا آیا ہوں تو چلو پڑھ ہی لوں، صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ بھی عقلانی سوال ہے، صرف عقل کی جنگ لڑی ہے۔ جب تک آپ اپنی عقلوں کو مضبوط نہیں کرتے تب تک آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، اور جب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا تب تک انسان کا عمل مضبوط نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بے نماز ہے، بے روزہ ہے، بدکار ہے، گنہگار ہے، مسلمان ہے، لیکن اگر یہ افعال اس کے وجود میں پائے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہی نہیں خدا کو نہیں مان رہا، اس نے اللہ کو نقل سے مانا ہے پر تسلیم نہیں کیا۔ اگر تسلیم کرتا تو پروردگار عالم کو مان لیتا۔ تفصیل میں کل جاؤں گا۔ ایک اور سوال اٹھتا ہے، مولانا یہ بتائیے علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ یہ سوال ہے نا، کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مانا تھا تو پھر نماز کیسے پڑھی، اور اگر نماز پڑھی تھی تو نماز کے لیے شرط ہے کہ عادل ہو، پڑھی تھی تو عادل تھے، سوال ہے نا۔ تو میں نے کہا عدالت کی شرط سے پہلے ایک اور شرط ہے، نماز کس کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ ہاں عادل تو میں نے بتایا نا، آپ بھی کچھ بتائیے نا۔ مرد کے پیچھے ہے، کیا کہنے واہ ماشاءاللہ، کس کے پیچھے ہوتی ہے؟ مرد کے پیچھے۔ میں نے کہا 40 دن کی جنگ دیکھ لو، مرد کون تھا؟ اگر مرد تھے تو علی نے پیچھے نماز پڑھی ہوگی، اگر نہ تھے تو علی نے، کیونکہ شرط ہے، صحیح بخاری لکھتا ہے غدن لاتین رایتن رجلن، نبی نے کہا کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا۔ اب قرآن کھول کے دیکھیں خدا نے کس کس کو رجل کہا؟
صفات اللہ نے خود، میڈیکلی رجل اور ہے، نبی کی نگاہ میں رجل اور ہے. کہا کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، جو مرد ہوگا. صحیح مسلم نے لکھا کرارن غیر فرارن، پھر صفت بھی بتائی، ایسا مرد جو کرار ہو، ایسا مرد جو فرار نہ ہو، بھاگنے والا نہ ہو. تو پتا چلا اس میدان میں ایک ہی مرد تھا جس کا نام علی تھا. تو مرد کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، مرد عورت صفتوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک دن مولا لڑے اور جنگ فتح ہوئی، فتح کرنے کے بعد نبی نے حصے تقسیم کیے، سب کو ایک حصہ. کیا کہنے علی کو 2 حصے ملے، ایک حصہ. علی کو کتنے؟ 2 حصے ملے. بھائی 39 دن جنگ لڑنے والے فوجی نے اعتراض نہیں کیا کہ میں 39 دن ڈیوٹی پہ تھا، یہ ایک دن آیا، اسے 2 حصے دے دیے اور ہمیں ایک حصہ ملا. ان کی خاموشی بتاتی ہے ان کو پتا تھا عورت کا ایک حصہ ہوتا ہے، مرد کے 2 حصے ہوتے ہیں. یہ تو تاریخ اسلام بول رہی. اگر انسان عقل کے میدان سے داخل ہو جائے تو عقل بہتی ہے کہ قاتل کو قاتل کہو، مقتول کو مقتول کہو، ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کو مظلوم. بہت آسان ہے واللہ، بہت آسان ہے. آپ چند چیزیں لے لیں اور ان کی عقلوں کو جھنجھوڑ سکتے ہیں آپ. ہمارے ایک مولانا ایک عبارت سنا رہے تھے کہ عجیب روایت ہے کہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے عدی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. اور رضی اللہ عنہ کو جب قتل کیا تو جس کی محبت میں قتل کیا وہ علی رضی اللہ عنہ تھے، چاروں رضی اللہ عنہ. اب بٹھائیے کسی مسلمان کو، بھائی یہ کیا ماجرا ہے کہ قاتل بھی رضی اللہ عنہ، مقتول بھی رضی اللہ عنہ، جس کو مارا وہ بھی رضی اللہ عنہ، جس کی محبت میں مارا وہ بھی رضی اللہ عنہ. پھر تو عام مسلمان کہے گا میں نماز کیوں پڑھوں، میں روزہ کیوں رکھوں، میں سب کچھ کیوں کروں. جب ان کے اتنے بڑے گناہوں کو خدا بخش سکتا ہے تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کیا کرے گا. تبھی ہم نے عدالت الہی کو بیچ میں لایا. وہ عادل رب ہے، یہ تو ظالم ہو سکتے ہیں، وہ ظلم نہیں کر سکتا. اس کے یہاں انصاف ہے. پھر جنت اور جہنم کا معیار کیا بنے گا، پھر جزا اور سزا کے قانون کا کیا ہوگا کہ جو مارے اسے بھی جنت میں بھیج دو، جو مر جائے اسے بھی جنت میں بھیج دو. اور اسی سلسلے کو روکنے کے لیے حسین نے قیام کیا. کہیں یہ نہ ہو کہ کل کہہ دیں کہ یزید بھی رضی اللہ عنہ تھا. اور انہوں نے بہت کوشش کی لیکن ان کوششوں کو مٹانے والی سیدہ زینب تھی. اگر بی بی کا وجود نہ ہوتا آج یزید کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہوتے اور بتایا جو نبی کے نواسے کو قتل کرے وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہوتا، جو نبی کے صحابی کو قتل کرے وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہوتا. تاریخ سیاہ دھبوں سے بھری ہوئی ہے. اگر مسلمان پڑھے انہیں کو یہی ڈر ہے اگر یہ تاریخ میں جائیں گے تو سوال اٹھائیں گے، اور ایسی ایسی اصطلاحات کو خلق کیا کہ جن کو عقل نہیں مانتی. جس طرح آواز آئی، یہ کون سی خطا تھی؟ خطا اجتہادی تھی. شیعہ اگر ماتم کرے تو بدعت، شیعہ اگر عزاداری کرے تو بدعت، شیعہ اگر گریہ کرے تو بدعت. لیکن ہم نے کہا فلاں صحابی نے اذان میں فلاں جملے کا اضافہ کر دیا، فلاں صحابی نے یہ عبادات میں اضافہ کیا، کہاں کی تو بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. عقل کو دیکھیے جب بچانے پر آئیں تو انسان کتنا گر جاتا ہے، لیکن عقل کہتی ہے بدعت بدعت ہوتی ہے. یعنی میں ایسے کہوں گناہ تو کیا ہے لیکن اچھا گناہ کیا ہے، جھوٹ تو بولا ہے لیکن اچھا جھوٹ بولا ہے. یہ کون بتائے گا؟ اگر کوئی بے وقوف ہو تو ان کی باتوں میں بہلا جا سکتا ہے، یا جس کی عقل نقل والی ہو، باپ کو دیکھ کر اپنے دین کو چلے پھرے، ماں کو دیکھ کر اپنے دین کو کنٹینیو رکھے، قبیلے کو دیکھ کر، سوسائٹی کو دیکھ کر اپنے دین کو کنٹینیو رکھے. لیکن نبی فرماتے نہیں نہیں، اللہ کی آواز آتی ہے. ان بت پرستوں کا دین اس لیے قابل قبول نہیں تھا کیونکہ یہ آباء و اجداد کے دین پہ تھے. جب وہ رب کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں نہ جبر ہے
میرے دین میں نہ زبردستی ہے۔ فرماتے اگر میں خدا تمہاری سمجھ میں آتا ہوں تو پھر مجھے سجدہ کرنا، اگر میں تمہاری عقل میں آتا ہوں تو پھر مجھے سجدہ کرنا، اگر مجھ سے بہتر رب مل جائے جا کر اسے سجدہ کرنا، میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن قیامت میں بس ایک سوال کروں گا، جسے تو نے سجدہ کیا تھا کیا وہ مجھ سے بہتر تھا؟ کیا وہ مجھ سے اعلیٰ تھا؟ تو انسان جواب نہیں دے سکے گا۔ وہاں پہ جو فیصلہ کرے گا خدا عقل سے کروائے گا۔ زندگی میں جو تو کام کر رہا تھا وہ کام بتا عقلاً صحیح تھا کہ نہیں؟ زندگی میں جو تو کام کر رہا تھا عقل کہتی ہے کہ بقا کا ساتھ دینا، فنا کا ساتھ نہ دینا۔ انسان جب فنا کے پیچھے جاتا ہے، فرمایا زندگی یزید کو بھی ملی، زندگی آقا حسین ابن علی کو بھی ملی۔ یزید نے زندگی کو لے لیا دنیا کی، حسین نے دنیا کی زندگی کو قربان کیا، آخرت کی زندگی کو دیا۔ اور مولا فرماتے جب میں نے بقا کا ساتھ دیا تو آج دیکھ لینا حسین باقی ہے، یزید فنا میں بدل گیا۔ یہی جملے میرے آقا زادی زینب کے، یزید تو آج کو دیکھ رہا ہے، آج فنا ہونے والی چیز کا نام ہے۔ تبھی خدا والعصر ان الانسان لفی خسر کا قسم کھاتا ہے، مجھے وقت کی قسم ہے، وقت کو فنا ہے، وقت ختم ہوتا ہے۔ آج عارف کاظمی اس منبر پر ہے، اللہ جانے 10 سال زندہ بھی ہو کہ نہیں، آپ میں سے کوئی ہو کہ نہیں۔ 100 سال کے بعد امام بارگاہ تو باقی رہے گا، لیکن ہم یہاں پہ باقی نہیں رہیں گے، خطیب بدلتے رہیں گے، سننے والے بدلتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو فنا ہے، دنیا نام ہی ختم ہونے والی چیز کا ہے، اور بقا ہے تو آفٹر دا ڈیتھ، مرنے کے بعد کی زندگی کو بقا ہے، جہاں پہ روح باقی رہتی ہے۔ تو یزید نے فنا کو لیا، حسین نے بقا کو لیا۔ اور یہی جملے میری آقا زادی زینب نے دربار یزید میں کہا کہ اے دربار یزید، اے اپنے لشکر پر ناز کرنے والے، اے اپنے تخت پر ناز کرنے والے، ایک دن آئے گا نہ تیرا لشکر رہے گا نہ تیرا تخت رہے گا، پر دیکھنا شہر تیرا ہوگا، پہچان علی کی بیٹی کے نام سے جائے گا۔ اور محمد والے محمد صلی فرج۔ تو دین کو اگر عقل سے سمجھا جائے تو انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ان دنوں میں جو چیز موضوع گفتگو رہے گی وہ عقیدہ، عمل، عقل اور علم۔ اگر عقیدے کو مضبوط کرنا ہے تو عقل کو مضبوط کرنا ہوگا، اگر عقل کو مضبوط کرنا ہے تو علم کا سہارا لینا پڑے گا، اگر علم کو مضبوط کرنا ہے تو انسان کے وجود میں عمل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کہتے ہیں مولانا فلاں جوان نماز نہیں پڑھتا، فلاں روزہ نہیں رکھتا، فلاں واجبات پہ عمل نہیں کرتا، فلاں خمس نہیں دیتا۔ اس کو سمجھائیے، دعا پڑھ کے دیجئے، بچہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک دعا پڑھ کے دی اور پھونک مار دی کل وہ نمازی بن گیا۔ ایسا ہوتا تو خدا ہی پھونک مار دیتا، سارے نمازی بن جاتے۔ یہاں پھونک سے نہیں، یہاں عقل سے نمازی بننا ہے۔ جب عقل مضبوط کرو گے تو عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اللہ کو عقل سے مانو۔ ایک جملہ میں نے کہا تھا، تسلیم، جب تک اسے تسلیم نہیں کرو گے، مان تو سب رہے ہیں، تسلیم نہیں کیا کسی نے۔ مولا علی کو سب مان رہے ہیں، تسلیم نہیں کیا۔ تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے شہر میں 2-3 ڈاکٹر ہیں اور آپ بیمار پڑ گئے، آپ نے پوچھا مولانا کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ تو کسی نے کہا فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اچھا ہے۔ پھر کسی رشتہ دار نے کہا بھائی نہیں جانا، کل اس نے اماں کو دوائی دی تھی اور کب کی بستر پہ لیٹی ہوئی ہیں۔ تو آپ کے یقین میں کمزوری پیدا ہوئی، تسلیم نہیں ہے۔ ڈاکٹر تو مانا ہے لیکن اسے ابھی ڈاکٹر تسلیم نہیں کیا، کبھی دوائی صحیح نہیں دیتا، نسخہ صحیح نہیں دیتا۔ پھر کسی نے کہا فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، آپ نے تحقیق کی، سب نے کہا اس کی نسخے میں بڑی شفا ہے، یہ جو لکھتا ہے اچھا لکھتا ہے، کئی مریضوں کو اس نے شفا دی۔ اب آپ نے اسے ڈاکٹر تسلیم کیا، ڈاکٹر بھی ہے، نسخے میں شفا بھی ہے۔ اب جب اس کے پاس گئے، اس نے جو لکھ کے دیا آپ تحقیق نہیں کرو گے، آپ دوائی کھاؤ گے، کہے صبح 2 گولیاں کھاؤ، دوپہر 4 کھاؤ، رات 3 اور 4 کھاؤ، آپ کبھی بھی یہ نہیں کہو گے کہ ایسی ترتیب آپ نے کیوں بنائی، کھانے کو تیار ہو جاؤ گے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر رب کو اپنا ڈاکٹر تسلیم کیا ہے تو اس کی بات پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ تسلیم نہیں کیا تو عمل نہیں کریں گے نا۔ لیکن اگر کہتے صبح 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اگر اسے تسلیم کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پڑھو گے تو جنت ملے گی، پڑھو گے تو نور ملے گا، پڑھو گے تو بقا ملے گی، اب وہ عمل نہیں کرے گا جس نے خدا کو رب تسلیم نہیں کیا۔ تسلیم یعنی پہلے مان لو کہ وہ ہے۔ کہ مولانا فلاں مجتہدین کی، میں نے کہا جب مجتہدین کو تسلیم ہی نہیں کیا تو یہ بات کہاں مانے گا؟
آپ یہاں فتویٰ کرتے ہیں، اس نے مجتہد کو ہی نہیں مانا۔ پہلے عقلی طور پر اس کو تسلیم کرواؤ، جب یہ تسلیم کر لے گا پھر اطاعت میں آئے گا۔ جب بندگان خدا نے خدا کوئی تسلیم نہیں کیا، کہتے ہیں مولانا مؤذن اذان دے رہا ہے، میں نے کہا مؤذن پیغام آور ہے، یہ جو آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، یہ کون کہتا ہے؟ یہ خدا کہتا ہے۔ کون بلا رہا ہے؟ مؤذن نہیں بلا رہا، خدا بلا رہا ہے، آؤ نماز کے پاس، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے پاس، حی علی خیر العمل، ایک ایسے عمل کے قریب آؤ جو ہر عمل سے خیر ہے، بہتر ہے، اب کچھ بھی ہو، معصوم کا فرمان ہے خیر العمل ہے، وہاں پہ باپ ہو، وہاں پہ ماں ہو، وہاں پہ کچھ بھی ہو، یہ عمل ہر عمل سے خیر ہے۔ تو مومن یہ باتیں سمجھتا نہیں ہے کہ مجھے بلانے والا کون ہے، یہ قرآن جو پڑھتے ہو یہ خدا تم سے بات کر رہا ہے، یہ فرامین علی ابن ابی طالب جو میں آپ سے بیان کرتا ہوں یہ علی کے فرمان ہیں، علی آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو فرمایا جس نے امامت کو تسلیم ہی نہیں کیا وہ عمل کیسے کرے گا؟ جس نے اللہ کو تسلیم ہی نہیں کیا وہ ایکٹر، وہ گنہگار، وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا پھرتا ہے لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، تسلیم نہیں کیا۔ اگر اللہ کو اللہ مان لیتا کبھی اللہ کا انکار نہ کرتا۔ کوفیوں نے خط لکھے تھے، حسین کو امام تسلیم نہیں کیا تھا، اگر کسی نے امام تسلیم کیا اس کا نام تھا حبیب ابن مواہر، تسلیم کیا، خط پہنچا، پڑھا۔ بیوی نے کہا کس کا خط ہے؟ علی کے بیٹے کا خط ہے، حسین ابن علی کا خط ہے۔ تو کیا لکھا ہے؟ کہا مدد مانگی ہے، کربلا میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو بیوی نے کہا سوچ کیا رہے ہو؟ کہا میں کیوں جاؤں، جب سارا کوفہ نہیں جا رہا، میرا کیا ہوں، وہاں پہ جاؤں، وقت خلیفے سے لڑوں، جان گواؤں۔ بیوی ہے لیکن شک ہے کہ بیوی مقام تسلیم پر ہے کہ نہیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے کہ یہ اولاد فتنہ ہے، بیوی فتنہ ہے، خوف کرنا، ڈرنا کہیں یہ فتنہ تمہاری آخرت کو تباہ نہ کر دے۔ ان کے عقیدوں کو پرکھنا، وہ تسلیم، وہ اتباع ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب بیوی کا امتحان لیا تو اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، اپنے کنگن اتارے، چوڑیاں اتاری اور کہا کہ حبیب یہ تو پہن لے، اپنی تلوار مجھے دے۔ نبی کا نواسا وہاں پہ اور تو باتیں کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے بندے خدا، میں تجھے آزما رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ حسین بلائے اور حبیب نہ جائے، یہ آقا کی منزل ہے۔ غلام کو بھیجا، سیاہ غلام ہے، نام جون ہے۔ حبیب نے تھوڑی دیر کی، غلام گھوڑے سے باتیں کر رہا ہے کہ اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ چڑھ کے چلا جاؤں گا، کہیں نبی کا بیٹا تک و تنہا نہ رہ جائے۔ یہ ہے مقام تسلیم، اور مقام تسلیم پہ تھا۔ اور مقام تسلیم تب آتا ہے جب انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ پوری رات ہر اپنی عقل کی جنگ میں چلتا رہا کہ اور کیا چاہیے، دنیا یا آخرت۔ ہر کو پتا تھا اگر حسین کے پاس جاؤں گا جسم ختم ہو جائے گا، ہر کو پتا تھا اگر حسین کے پاس جاؤں گا وجود تباہ ہو جائے گا، مر جاؤں گا، بیٹا مر جائے گا، بھائی مر جائے گا، غلام مر جائے گا۔ لیکن ہر سوچتا رہے، اور 50 سال زندگی گزار دی، باقی 30 سال بھی گزار دو گے، لیکن آخرت میں نبی کو جواب کیا دو گے؟ فنا اور بقا، یہاں پہ کتنی بھی زندگی ملے، 100 سال 150 سال، آخر تو مرنا ہے، ابدی زندگی وہ ہے۔ ہر کا یقین تھا اس زندگی پر کہ کوئی ایسی حیات ہے، یزید کا یقین نہیں تھا اس زندگی پر۔ آج انگریز عیسیٰ کو مان رہے ہیں لیکن یقین نہیں ہے اس زندگی پر۔ اگر انسان کا یقین ہو تو انسان کبھی گھاٹے والا سودا نہ کرے۔ وہ کون سا بزنس مین ہے جو گھاٹے کا سودا کرے؟ عقل کہتی ہے ہمیشہ فائدے کا سودا کیا کرو۔ اگر میں آپ کو کہوں قبلہ یہ 1 لاکھ آج لے لیجئے یا 1 مہینہ صبر کیجئے اس کے بعد 1 کروڑ دوں گا، عقل کیا کہے گی؟ 1 مہینہ صبر کرو 1 کروڑ لینا۔ مولا فرماتے شیطان تجھے کیش دیتا ہے، اللہ 1 مہینہ بعد وعدہ دینے کا کرتا ہے۔ یہاں وہ تجھے تھوڑے پہ راضی کرتا ہے، خدا تجھے زیادہ پہ راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ تجھے تھوڑی سی خوشی دے کے راضی کرنا چاہتا ہے لیکن خدا تجھے بڑی خوشی دے کر راضی کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا اے میرے بندے، جب انسان مقام عبودیت پہ آتا ہے خود کو گرا دیتا ہے تو رب کی آواز آتی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے میرے بندے یہ چاند تیرے لیے بنا دیا، یہ سورج تیرے لیے بنا دیا، یہ دریا تیرے لیے بنا دیے۔ لیکن یہی انسان جب گر جاتا ہے اسفل السافلین میں مقام پہ آ جاتا ہے، جب یہ تکبر اور غرور کے مقام
مقام پہ آتا ہے اس وقت خدا سے انسان کو کہتا ہے اے انسان میں نے تجھے نجس قطرے سے بنایا، ذرا اپنی حقیقت کو سمجھ۔ جب اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے تو خدا اس کو اپنی حقیقت کو یاد دلاتا ہے، جب یہ اپنی حقیقت کو یاد کرتا ہے تو خدا کہتا ہے یہ زمین بھی تیرے لیے ہے، یہ آسمان بھی تیرے لیے ہے، یہ چرند و پرند بھی تیرے لیے ہے۔ تو جب انسان مقام بندگی پہ آتا ہے تو خدا اس کو اوپر لے جاتا ہے، لیکن جب اس کے وجود میں غرور آتا ہے تو خدا اس کو نیچے لے کر آتا ہے۔ دیکھیے انکساری اور اعجازی اہل بیت کے وجود میں کتنی تھی، سید سجاد کے وجود میں کتنی تھی۔ تو انسان اگر اپنی عقل سے کام لے اور اپنی عبادات کو انجام دے، اپنے عقیدے کو بنائے، اللہ کو ماننا ہے تو عقل کے ذریعے سے، علی ابن ابی طالب کو ماننا ہے تو عقل کے ذریعے سے، اپنی عزاداری کرنی ہے تو عقل کے ذریعے سے۔ جس میں عقل ہوگی اس میں فنا نہیں ہے، اس میں بقا ہی بقا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عجل فرج بارے دیگر صلوات وعجل فرجهم۔ حسین ابن علی، یہ جنگ عقل تھی کہ امام فرماتے ہیں جنود جہل اور جنود عقل ہیں، کچھ لشکر عقل کے ہیں، کچھ لشکر جہل کے ہیں۔ اکثر کانسیپٹ یہ ہے کہ جہل علم کے مقابلے میں ہے، لیکن معصوم کی تعبیر یہ نہیں، وہ فرماتے ہیں جہل عقل کے مقابلے میں۔ وہ جاہل نہیں جسے اے بی سی نہیں آتی، وہ جاہل نہیں جو پڑھا لکھا نہیں ہے، دنیا والے تو اسے جاہل کہتے ہیں، ان پڑھ کہتے ہیں۔ ایک ایسا بندہ ہو جیسے لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، لیکن اہل بیت کی معرفت تو بہت ہے، تو اہل بیت اسے جاہل نہیں کہتے۔ اور ایک ایسا ڈاکٹر ہے جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے لیکن سگریٹ بھی پی رہا ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ جاہل کہیں گے یا بے عقل کہیں گے؟ بے عقل کہیں گے۔ علم تو ہے لیکن عقل نہیں ہے، تو جہل مقابل عقل ہے۔ تو کربلا وہ جنگ تھی، پڑھے لکھے تھے، قاضی شرح پڑھا لکھا تھا، ابن سعد معمولی نہیں تھا، بہت پڑھا لکھا تھا۔ کبھی امام نے بارہا کبھی حبیب کو بھیجا، کبھی خود گئے کہ ایسا پڑھا لکھا بندہ جتنا ہو سکے اس کو بچاؤ، لیکن اس کے وجود میں عقل نہیں تھی، اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ اہل بیت جب درس دیتے تھے سننے والے بہت ہوتے تھے، لیکن ان کی عقلوں پر پردے پڑتے تھے۔ اب یہ عقل کمزور کیوں ہوتی ہے یہ کل کی مجلس میں بتاؤں گا، وہ کون سے عوامل ہیں جو انسان کی عقل کو کمزور کر دیتے ہیں اور اس عقل کو زنگ لگ جاتا ہے، یہ اہل بیت کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے اگر کوئی سخی ہے اس کی ہر کوئی تعریف کرے، اہل بیت کی تعریف دشمنوں نے بھی کی۔ اگر کوئی کریم ہے اس کی ہر کوئی تعریف کرے، اہل بیت کی تعریف کریم ہونے کی دشمنوں نے بھی کی۔ اگر مولا سید العابدین تھے، زین العابدین تھے، سید الساجدین تھے، مروان بھی امام کی تعریف کرتا تھا کہ ایسا عابد میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، لیکن وجہ کیا ہے؟ سب کچھ جانتے ہوئے اہل بیت سے دور ہو جاتے تھے۔ حقیقت سے آگاہ ہیں کہ کوئی رب ہے، لیکن کائنات رب سے دور ہے کیونکہ ان کی عقلوں پر پردے پڑ گئے۔ بارہا قرآن کہتے ہیں افلا یعقلون افلا یتدبرون افلا یفقہون افلا یشعرون لہم آذان لا یسمعون، سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ اب سنیے کتنا پروپیگنڈا کیا گیا، لوگوں کے ذہنوں پر پردے ڈالے گئے۔ جب اویئرنس انسان کے وجود میں نہ ہو، جب بیداری انسان کے وجود میں نہ ہو، تو دشمن اس کے وجود کو گھیر لیتا ہے اور اسے دشمن علی ابن ابی طالب بنا دیتا ہے۔ جب انسان نقل کے پیچھے چلتا رہے کہ باپ دادا کیا کہتا ہے، سوسائٹی کیا کہتی ہے، ٹی وی کیا کہہ رہی ہے، ڈرامے کیا کہہ رہے ہیں، تبھی اس کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر خود تحقیق کے لیے باہر نکل جائے تو اسے حسین جیسا امام بھی مل جاتا ہے، اسے علی جیسا آقا بھی مل جاتا ہے، اسے کہیں نہ کہیں امام زمانہ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ خود تحقیق کرنے نکلے، خود عمل کرنے نکلے، ہر کسی کے پیچھے نہ لگے، ہر کسی کی باتوں میں نہ آئے، تبھی فرمایا المؤمن کا جبل الراسخ، مومن ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، یہ اپنے عقیدوں کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے اب کوئی ایرا غیرہ اس کے عقیدوں کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ امام حسین فرماتے ہیں میدان کربلا ہے، بدن زخموں سے چور چور ہے، اتنے میں فرماتے ہیں دور سے ایک شخص مجھے دیکھ رہا ہے اور بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، سب کے ہاتھوں میں تیر تلوار پتھر تھے لیکن اس کے ہاتھ خالی تھے۔ میرے قریب آیا اور قریب آ کر کہا السلام علیک، آپ پر سلام ہو اے شیخ کبیر، اے بوڑھے پیر مرد، آپ پر میرا سلام ہو۔ اتنا کہنا تھا، امام نے اسے
جواب دیا کہ وعلیکم السلام، اور تعجب سے پوچھا وہ کربلا کا میدان جہاں پہ ہر کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے، کوئی پتھر لے کر آیا، کوئی تیر لے کر آیا، اور تو حسین کو سلام کر رہا ہے، کہ اس میں تعجب کی کیسی بات ہے؟ مسلمان کو سلام کرتا ہے۔ تو امام بڑا مظلومیت بھرا جملہ فرماتے ہیں، فرمائے یہ وہ دن ہے عاشورہ کا، یہ وہ دن ہے کہ اس دن کسی نے حسین کو سلام کے قابل بھی نہیں سمجھا، کہ ان میں سے کسی نے مجھے سلام نہیں کیا۔ تو یہ کہ شخص کہتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ امام فرماتے میرا نام حسین ہے۔ کس کے بیٹے ہیں؟ فرمائے میں نبی کا نواسا۔ اتنا کہنا تھا، اس کے بدن پہ لرزہ طاری ہوا اور مولا کے قدموں میں گرا کہ اتنا لشکر آپ کو مارنے کے لیے آیا ہے؟ کہا مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ لاشیں دیکھ رہے ہو، یہ میرے اکبر کا لاشا ہے، یہ قاسم کا لاشا ہے، یہ اون محمد کا لاشا ہے۔ وہ نہر کے کنارے دو کٹے ہوئے بازو دیکھ رہے ہو، میرے عباس کے بازو ہیں۔ کہا یہ اور تڑپا، کہنے لگا آقا اب تو اپنی جان آپ پہ نچھاور کر دوں گا، میں تو کچھ اور سن کے آیا تھا۔ کہا کیا سن کے آئے تھے؟ کہا میں بہت دور دراز سفر پہ گیا تھا، کوفے واپس آیا، گھر گیا۔ کہا آقا آپ کو تو پتہ ہے جب کوئی دور سفر سے آتا ہے، گھر جاتا ہے، اس کے بچے پوچھتے ہیں کہ بابا سفر سے لائے کیا ہو؟ جب میں پہنچا کچھ لایا نہیں تھا، اس پریشانی میں تھا کہ دوں گا تو کیا دوں گا۔ میری 4 سالہ بچی تھی، وہ دروازے پر آئی اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں، میں پریشان تھا، اتنی دور سے آیا ہوں، اسے تو مانگنا چاہیے تھا۔ اور فوراً کہا کہ بابا آپ کربلا نہیں گئے؟ میں نے کہا کہ کربلا میں کیا ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا؟ کہ نہیں۔ پورے شہر میں اعلان ہوا ہے، وقت کے خلیفے کے خلاف کسی باغی نے خروج کیا ہے، تو جو جو جائے گا اسے مارنے اسے انعام دیا جائے گا، تو آپ بھی جلدی جائیے، جب انعام ملے تو میرے لیے لائیے گا۔ کہتا میں تو انعام کے پیچھے آیا، لیکن جب یہاں پہنچا آپ کے چہرے کو دیکھا، میں نے کہا یہ چہرہ باغیوں کا نہیں ہے، یہ تو عابدوں کا چہرہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اب جتنا جلدی ہو سکے اپنی بیٹی کے پاس چلا جا۔ کہا آقا آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں اس حال میں، جبکہ پتہ ہے نبی کے نواسے ہے۔ امام نے فرمایا میرا حکم ہے، تمہارا نام شہداء میں نہیں ہے، جلدی چلا جا، حدود کربلا سے باہر نکل جا۔ کہا آقا کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ کہا میرا حکم ہے، کیونکہ ابھی میں حل میں ناصرین کی آواز دینے لگا ہوں، اگر تم نے آواز سن لی اور یہاں پہ رہا اور میری مدد نہ کی تو واصل جہنم ہو جائے گا، لہٰذا جلدی سے نکل جا اور حدود کربلا سے باہر چلا جا۔ اتنا کہنا تھا، یہ باہر کہنے لگا کہ مولا آپ کا حکم ہے تو میں باہر چلا جاتا ہوں۔ جیسے جانے لگا پھر حسین نے کہا ذرا قریب تو آ، پھر اور امام کے قریب گیا۔ امام نے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتاری، اس کے ہاتھ پہ رکھی، کہا جب دور سے آیا تھا تیری بیٹی کی خواہش تھی تو اس کے لیے انگوٹھی لائے گا، یہ انگوٹھی حسین کی طرف سے اپنی بیٹی کو دے دینا، اور میری طرف سے ایک جملہ کہنا کہ حسین باغی نہیں تھا، یہ نبی کا نواسا تھا۔ اس قدر افکار عمومی کو خراب کیا گیا تھا، اہل بیت کے خلاف ان کی عقلوں پہ پردے ڈالے گئے تھے۔ تو آئیے اس آقا حسین کو سلام کریں جس کو یزیدیوں نے سلام کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ فرمایا ہر سلام جب آقا کو کیا کرو یہ تصور کر کے کیا کرو کہ تو سلام نہیں کر رہا، سیدہ زینب سلام کر رہی ہے، تو سلام نہیں کر رہا، یہ زین العابدین کے سلام ہے، امام زمانہ کے سلام ہے۔ اگر کسی کو سلام آتا بھی نہیں، حسین کا لفظ تو ہر مومن کو آتا ہے، کم از کم آخر میں حسین کا آواز بلند کر کے پکاریں تاکہ زبانیں بھی پاک و پاکیزہ ہو جائیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اصحاب الحسین. میرا سلام ہو کربلا کی اس بی بی پہ جس کے کانوں سے خون بہہ رہا ہے. میرا سلام ہو ان بندھے ہوئے ہاتھوں پہ جن میں رسیاں بدی. زیارت ناہیہ پڑھیے، امام زمانہ کا نوحہ ہے. ہر نوحہ خان کا نوحہ سنتے ہیں لیکن امام کا نوحہ مومن نہیں سنتا. کس طرح اپنے دادا حسین کا نوحہ پڑھتے ہیں. فرمایا میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا. فرمایا میرا سلام ہو اس شہید پہ جس کی داڑھی اس شمر کے ہاتھوں میں تھی، جس کے سینے پہ ملعون سوار تھا. پھر فرمایا میرا سلام ہو اس ننھی سی بچی پہ جس کے رخساروں کا رنگ بدل گیا تھا. فرمایا اے مومن تو میرے دادا کے غم میں پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون کے آنسو روتا ہے. فرمایا اے مومن تو 10 دن روتا ہے لیکن خدا ہر روز مجھے خواجہ حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے. کسی نے کہا مولا آپ کے بابا کے غم میں روئے تو کیسے روئے؟ فرمایا ابو بصیر ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جواب دل کے لاش پر. کم بولا رونا نہ آئے تو کیا کرے کہ کم از کم رونے جیسی شکل بنایا کرو کیونکہ عزادار جب تو روتا ہے تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے. اے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے اس کے گناہوں کو بخش دو. ذرا امام زمانہ سے پوچھئے مولا آپ کو کون سی مصیبت سب سے پیاری ہے؟ فرمایا ہر وہ مجلس جس میں زینب کے مصائب ہو، جس میں میری پھپھی سکینہ کے مصائب ہو، میں وہاں پہ ضرور آتا ہوں. آج ایسی روایت پڑھوں کہ آپ سب کی دعا قبول ہو جائے. یہ روایت میں بہت کم پڑھتا ہوں کیونکہ کمزور دل مومن برداشت نہیں کرتے. چوتھے امام فرماتے ذاکر پڑھو تاکہ ہمارے شیعوں کو پتہ تو چلے
ہمارے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں آئی، سیدو مجھے معاف کرنا۔ امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ امام سجاد نے بھی وہ مقام یاد کیا جو زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے یاد کیا۔ فرمایا جب ظالم ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا، فرمایا یہ وہ ہونٹ ہے جن پہ نبی بوسہ دیتے تھے۔ عجیب روایت ہے، کمزور دل مومن مجھے معاف کر دے کہ مولا دربار میں ایسا کیا ہوا؟ فرمایا میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ فرمایا ایک رسی میں 18 گردنیں تھی۔ قدیمی مومنوں میں اشارہ کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ جب ایک رسی میں کئی لوگوں کو باندھا جائے، کسی کا قد بڑا ہوتا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے۔ فرمایا اتنے میں یزید ملعون آیا، اپنے تخت پہ بیٹھا۔ اس نے شمر سے کہا شمر وہ بچی کہاں ہے جو پورے سفر میں بابا کو یاد کرتی تھی، جو زندان میں بابا بابا کرتی تھی؟ ملعون نے اشارہ کیا رسی میں بندھی ہوئی ننھی سی بچی کی طرح۔ جیسے امام فرماتے اس نے سکینہ کو دیکھا، سوال کیا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ نے سجاد کو دیکھا، کیا میں اس سے کلام کروں؟ کہا سکینہ اجازت ہے، جو کہتا ہے اسے جواب دے۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ جیسے اس نے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ میرے ہاتھ کو دیکھیے گا۔ فرمایا سکینہ کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے۔ ملعون نے دوبارہ پوچھا اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ تیسری مرتبہ غصے میں پوچھا میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، پھر ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ اتنے میں امام سجاد نے فرمایا اے ملعون بچی کی آواز کیسے نکلے؟ رسی نے گلا باندھا ہوا ہے۔ رسی کو کھولو، بچی کی آواز نکلے۔ فرمایا رسی کھولی گئی، بچی نے کلام کیا میرا نام سکینہ ہے۔ اب روایت بڑی سخت ہے۔ ملعون نے کہا بچی کیا تجھے بھوک لگی ہے؟ سکینہ نے کہا 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، 3 دن سے کچھ بھی نہیں پیا۔ یہاں ملعون نے اشارہ کیا میرے قریب آ، میں تجھے کھجور دوں گا۔ امام فرماتے ہیں سکینہ قریب گئے۔ اب ملعون نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ امام سجاد فرماتے اس نے حکم دیا تشت بلایا جائے۔ عرب تشت میں کھجورے رکھتے تھے، تشت پہ کپڑا تھا، اس نے تشت بچی کو دیا۔ فرمایا جیسے بچی نے کپڑا ہٹایا کیا دیکھا؟ کٹی ہوئی گردن ہے۔ ایک مرتبہ گردن کو سینے سے لگایا، او میرے غریب الوطن بابا، او میرے